دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے انور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ان اردو۔ مولانا عبد المالک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے ڈاکٹر احمد کا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد اپنے ملک کا معروف ڈاکٹر تھا۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ لینے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں ایک مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی اعزاز اور عزت سے نوازا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے فوراً بعد وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کی فلائٹ کی شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پونے گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں۔ مسافروں کو متبادل طیارہ آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا منتظر تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، نہ تعارف کروایا اور کہا، میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے، پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی نیا طیارہ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت ہی جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند نہ کرتا تھا، مگر مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی متبادل صورت بھی تو نہیں تھی۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آنن فانن سیاہ گھنے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، اس پر تیز آندھی بھی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور آہستہ آہستہ ڈاکٹر احمد اپنی راہ سے بھٹکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔
موسم کی خرابی کے باعث اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کے احساس بھی اسے ستانے لگی۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار تھی، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا۔ وہ اسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی کمزور عورت کی آواز آئی اور اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹے کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں نہ بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہی ہے جہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور نہیں۔ میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہوا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو، پھر بات کرتے ہیں، تمہارا سفر بھی خاصا طویل ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ اسے شدید بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم وہ بوڑھی اماں بولی، میرے بیٹے، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہوا، کہنے لگا، اماں جان، وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہی ہوں، انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئی ہوں، مگر تمام ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے۔ اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کون کرے گا، اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے کہ میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے
مجھے گھیر گھار کر آپ کے گھر بھجوا دیا اور آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ دوستو، آخر میں کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک رسالہ موسوعہ قصص میں پڑھا۔ میں نے اس پر بہت غور کیا کہ یہ شہر کون سا ہو سکتا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق ڈاکٹر احمد ریاض سے ابہا کے لیے روانہ ہوئے اور جہاز خراب ہونے کے بعد اسے غالباً طائف کے ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔